بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج میں لایا ہوں آپ کے لیے 28 سوالات۔ ان سوالات کی روشنی میں آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کے تعلقات اپنے شریک حیات کے ساتھ کتنے خوشگوار ہیں۔ ناظرین، ایک مثالی خاندان وہ ہوتا ہے جہاں میاں بیوی محبت کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے شریک حیات کے لیے پسندیدہ ترین تحفہ کتاب ہو اور آپ انہیں ہمیشہ کپڑے تحفے میں دیں۔ فرض کریں آپ کی شریک حیات چھٹی کے روز اپنی والدہ سے ملنا چاہیں لیکن آپ ان کے ساتھ فلم دیکھنے یا کھانا کھانے باہر چلے جائیں۔ فرض کریں ان کی دلچسپی صحت بخش کھانے میں زیادہ ہو لیکن آپ کی وجہ سے انہیں غیر صحت بخش کھانا کھانا پڑے۔ فرض کریں آپ یہ جانتے ہی نہ ہوں کہ کیا چیز انہیں حد سے زیادہ خوش، پرسکون یا پریشان کر دیتی ہے، تو کیا آپ انہیں خوش رکھ سکتے ہیں؟ ان کی زندگی میں دلکش رنگ بھر سکتے ہیں؟ ان کی زندگی سے ذہنی تناؤ کم کر سکتے ہیں؟ اپنے شریک حیات کو جانیں تاکہ اپنے تعلق میں گرم جوشی بھر دیں۔ اپنا تعلق مستحکم کرنے کے لیے ہم نے اپنی کتاب پرورش پر اعتماد بچے میں ایک سوال نامہ تیار کیا ہے۔ وہ سوال نامہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ ان سوالات کو دیکھیں اور اپنے تعلق کو بہتر کر سکیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی شریک حیات کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، وہ فارغ وقت کس طرح گزارنا چاہتے ہیں یا گزارنا چاہتی ہیں؟ سوال نمبر 3، آپ کے شریک حیات کو کسی پرفضا مقام پر 15 دن اپنی مرضی سے گزارنے کا موقع ملے تو وہ کن 3 افراد کو ساتھ لے کر جانا پسند کریں گے یا پسند کریں گی؟ سوال نمبر 4، اگر کسی مشہور شخصیت سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ کے شریک حیات کس سے ملنا پسند کرے گا یا کس سے ملنا پسند کریں گی؟ سوال نمبر 5، اگر ماضی کے کسی وقت میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو کس وقت میں جانا پسند کریں گے یا جانا پسند کریں گی؟ یعنی آپ کو ٹائم مشین مل جائے، آپ کو موقع ملے کہ کسی ماضی کے وقت میں چلے جائیں، تو آپ کے خیال میں آپ کے شریک حیات کے لیے کون سی وہ جگہ ہوگی جہاں پہ وہ جانا پسند کریں گی یا پسند کریں گے؟ سوال نمبر 6، وہ کس تاریخی شخصیت سے ملنا پسند کریں گی یا کریں گے اور کیوں؟ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ یعنی کس بارے میں سوچ کے وہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کر دیا اور وہ بہت پچھتاتے ہیں یا پچھتاتی ہیں؟ سوال نمبر 8، چھٹی کے روز کس جگہ کسی قیمت پر نہیں جائیں گے؟ یعنی مختلف لوگوں کی زندگی میں مختلف پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جانا ان کو بہت برا لگتا ہے، تو آپ کے شریک حیات کے لیے وہ کون سی جگہ ہے؟ سوال نمبر 9، انہیں کس کام سے ذہنی سکون ملتا ہے؟ سوال نمبر 10، آپ کے شریک حیات آپ کی کس خوبی کے معترف ہیں؟ یعنی آپ کی کون سی ایسی خوبی ہے جس کو وہ بہت پسند کرتے ہیں، جس کا وہ ذکر لوگوں سے کرتے ہیں؟ سوال نمبر 11، انہیں آپ کی کون سی عادت ناپسند ہے؟ سوال نمبر 12، ان کی نظر میں ان کا محسن کون ہے؟ وہ کسے اپنا محسن سمجھتی ہیں یا سمجھتے ہیں؟ سوال نمبر 13، سونے سے پہلے آخری اور جاگنے کے بعد ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے شریک حیات کے بارے میں یہ تک نہیں جانتے، بہت سارے مرد یہ نہیں جانتے کہ ان کی شریک حیات اٹھتے کے ساتھ ہی پہلا کام کیا کرتی ہیں یا سونے سے پہلے کیا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مردوں کے متعلق ان کی بیویاں نہیں جانتی۔ سوال نمبر 14، کیا آپ کے شریک حیات کی ٹال مٹول کی عادت ہے یا جلدی کام مکمل کر لینے کی؟ سوال نمبر 15، آپ اپنی کون سی عادت تبدیل کر لیں کہ آپ اور آپ کے شریک حیات کی زندگی آسان ہو جائے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی عادت ہو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، وہ کون سی ایک عادت ہے جس کو بدلنے سے زندگی آسان ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 16، آپ کے شریک حیات کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ آپ انہیں سمجھتی نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں؟
सवाल नंबर 17, क्या आप अपने शरीक हयात के बेहतरीन दोस्त हैं? सवाल नंबर 18, आपके शरीक हयात के 3 बड़े ख्वाब क्या हैं? सवाल नंबर 19, कौन से 3 लोग आपके शरीक हयात के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं? बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं, ऑफिस में, रिश्तेदारों में, इर्द गिर्द मोहल्ले में, लेकिन उनकी शरीक हयात को अंदाज़ा नहीं होता कि वो किसकी वजह से परेशान है। और यही मामला ख़वातीन के साथ भी होता है। सवाल नंबर 20, आपके शरीक हयात कौन से 3 रिश्तेदारों से बेहद मोहब्बत करते हैं? सवाल नंबर 21, क्या आपके शरीक हयात की ख्वाहिश है कि वो वालिदैन को बुढ़ापे में अपने साथ रखें? सवाल नंबर 22, आपके शरीक हयात अपने वालिद से ज़्यादा करीब हैं या वालदा के? सवाल नंबर 23, अगर आपके शरीक हयात को रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिले, बहुत सारी ख़वातीन को और बहुत सारे मर्दों को रेस्टोरेंट खोलने का ख्याल आता है। ये बात आप सोचिए कि उनको अगर रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिले तो वहाँ किस किस्म के खाने होंगे। इस सवाल से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ। सवाल नंबर 23, अगर आपके शरीक हयात को रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिले तो वहाँ किस किस्म के खाने होंगे। सवाल नंबर 24, आपके ख्याल में कौन ज़्यादा खाने का शौकीन है, आप या आपके शरीक हयात? सवाल नंबर 25, आपके शरीक हयात के लिए कौन सी बात नाकाबिल बर्दाश्त है? बहुत सारी बुराइयां हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रही होती हैं, हमारे अंदर होती हैं। बहुत सारी बातें काबिल बर्दाश्त होती हैं, इंसान उनके साथ गुजारा कर लेता है। कुछ बातें नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं। तो सवाल नंबर 25 ये है कि आपके शरीक हयात के लिए कौन सी बात नाकाबिल बर्दाश्त है? सवाल नंबर 26, आपके शरीक हयात में ऐसी कौन सी खूबी है जिसे वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करके काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? सवाल नंबर 27, आपके शरीक हयात आपको किन 3 अल्फाज में बयान करेंगे? यानी अगर वो आपकी शख्सियत का तज्ज़िया करना चाहें, आपकी शख्सियत को बयान करना चाहें सिर्फ 3 अल्फाज में, तो वो अहम तरीन अल्फाज 3 कौन से होंगे? सवाल नंबर 28, आपके शरीक हयात के लिए कौन सी बातें ज़हनी तनाव का सबब बनती हैं? नाज़रीन, अगर आपके 20 में से 28 के दरमियान जवाबात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीक हयात के साथ मिसाली और मजबूत ताल्लुक़ रखते हैं। अगर 15 से 19 जवाबात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है आप अपने शरीक हयात को किसी हद तक समझते हैं, मगर उनकी ज़ात में मज़ीद दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। अगर 14 से कम जवाबात दुरुस्त हैं तो आपको अपने शरीक हयात की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। अपने ताल्लुक़ पर ध्यान दें क्योंकि इसे आपकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।